بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حال ہی میں اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اسرائیل نے امریکی طیارہ F-35 استعمال کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ایران کے اندر گھس کر انہوں نے نیوکلیئر تنصیبات کو تباہ کیا تو کیا ایران کو پتہ نہیں چلا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریڈارز ان کے پاس ہوں گے، ڈیفنس سسٹم ہوں گے، تو پھر یہ ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر سکیں؟ یہی وہ بات ہے جو میں آج آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اسی ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں جس میں ریڈار بھی جہاز کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ F-35 اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حامل جہاز ہے کہ UAE نے اسرائیل کے ساتھ اس لیے تعلقات نارملائز کیے تاکہ وہ امریکہ سے یہ جہاز حاصل کر سکیں۔ پھر اسرائیل نے امریکہ پر دباؤ ڈالا کہ آپ یہ جہاز UAE کو نہیں دے سکتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا زبردست جہاز ہے جس کو خریدنے کے لیے UAE نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہی نارملائز کر دیے۔ بہرحال اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں لیکن ہم اس تک نہیں جائیں گے۔ تو جو F-35 جہاز ہے اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے کیا، یہ کام کیسے کرتی ہے، یہ کس کس چیز میں استعمال ہوتی ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کیا یہ ٹیکنالوجی ہے یا بنا رہا ہے یا حاصل کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو لو آبزرویبل ٹیکنالوجی یا LO ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی صرف جہاز میں استعمال ہوتی ہے جیسے کہ F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، لیکن یہ غلط ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی شپس میں سبمرینز، میزائلز، سیٹلائٹس اور اس کے علاوہ ٹینکس میں استعمال ہوتی ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ملٹری آبجیکٹ نہ تو ریڈار کے رینج میں آتا ہے، نہ انفرارڈ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی سونار کے ذریعے آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی ملٹری آبجیکٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جرمنی نے ورلڈ وار 1 کے دوران جہاز کے اوپر سیلن استعمال کیا تاکہ اس کو کیموفلاج کر سکیں، لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے جہاز مزید ویزیبل ہو جاتا تھا۔ سن لائٹ کی وجہ سے سیلن بالکل بیکار ہو جاتا تھا، تو اس لیے سیلن سے جہاز کو کور کرنا ایک ناکام آئیڈیا تھا۔ 1960 میں سوویت فزسسٹ اور میتھمیٹیشین نے ایک تھیوری ڈیولپ کی جس کے ذریعے اس نے یہ دیکھا کہ 2D اور 3D آبجیکٹ سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کس طرح سکیٹر ہوتے ہیں۔ اس تھیوری کو فزیکل تھیوری آف ڈائفریکشن یا PTD کہا جاتا ہے اور اس کے ایجاد کرنے والے کا نام تھا پیوٹر، جو کہ ایک سوویت فزسسٹ اور میتھمیٹیشین تھا۔ 1966 میں امریکی کمپنی لوکہیڈ کے ریڈار اسپیشلسٹ نے اس آرٹیکل کو پڑھا اور اسی تھیوری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک جہاز تیار کیا جس کا نام تھا F-117۔ چونکہ یہ پہلا جہاز جس کا نام F-117 ہے پیوٹر کی تھیوری کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اس لیے پیوٹر کو فادر آف اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ F-117 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ بنانے کے لیے امریکہ کی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے 1970 میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا جس کا نام تھا لوکہیڈ ہیو بلو۔ اس نے کئی سال کام کرنے کے بعد ایک جہاز بنایا جس کو انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، F-117 کا نام دیا اور یہ جہاز 1983 میں فلی آپریشنل ہو گیا۔ ابھی تک جو بھی ہم نے آپ کو بتایا وہ صرف اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور اس کی ہسٹری کے بارے میں۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے اور اس کا بیسک سائنس آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو ریڈارز، انفرا ریڈ یا سونار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ریڈارز اصل میں کام اس طرح کرتے ہیں کہ یہ سگنلز ٹرانسمٹ کرتے رہتے ہیں جس کو آپ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں۔ اب الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیا ہیں؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایسی ویوز ہوتی ہیں جو میٹیریل میڈیم یعنی کنکریٹ چیز اور ویکیوم دونوں سے پاس کر سکتی ہیں۔ ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز، انفرا ریڈ ویوز، ایکس ریز وغیرہ سارے کے سارے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی ایگزامپلز ہیں اور ریڈارز بھی اسی کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ ریڈارز جیسے میں نے آپ سب کو بتایا کہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں ریڈیو ویوز۔ اگر کوئی آبجیکٹ ریڈار کے رینج میں آتا ہے تو یہ ویوز اس کو اسٹرائک کرتے ہیں اور ریفلیکٹ ہو کے کنٹرول سینٹر میں سارا ڈیٹا بھیج دیتا ہے جس کے ذریعے آپ اس کی رینج، ویلوسٹی یعنی اسپیڈ اور اینگل معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور ریڈارز کی کہانی کہ کس طرح ریڈارز ریڈیو ویوز ٹرانسمٹ کرتی ہیں، پھر وہ ریڈیو ویوز کسی آبجیکٹ سے اسٹرائک کر کے واپس کنٹرول سینٹر آ جاتی ہیں۔ اب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا کوئی ٹینک ہو، میزائل ہو، جہاز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جب ویوز اس کو اسٹرائک کرتے ہیں تو وہ ویوز کو ریڈائریکٹ کر دیتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ نے بلٹ ٹرین دیکھی ہوگی، اس کا اگر آپ شیپ دیکھیں اس کا شیپ اسٹریم لائن ہوتا ہے، یعنی آگے سے جو اس کے اوپر ہوا لگتی ہے اس کی وجہ سے وہ سلو ڈاؤن نہیں ہوتا بلکہ وہ ہوا کے پارٹیکلز کو ریڈائریکٹ کر دیتا ہے یا ڈائیورٹ کر دیتا ہے اور اس طرح ٹرین کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ریڈائریکٹ یا ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری اہم بات ریڈیشن ابزوربنٹ مٹیریل ہے۔ ریڈیشن ابزوربنٹ مٹیریل ایسا مٹیریل ہے جو جہاز میں استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ ریڈار سے آنے والے سگنلز کو یا تو بلاک کر سکیں یا کم کر سکیں۔ تو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی، شیپ اور مٹیریل۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ کیا پاکستان کے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے؟ ابھی تک جواب نہ میں ہے۔ دراصل پاکستان نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا نام ہے پروجیکٹ عزم۔ یہ پروجیکٹ پاکستان ایئر فورس نے 7
7 जुलाई 2017 को अनाउंस किया था, जिसके अंडर 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ ड्रोन्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसका नाम PF-X रख दिया गया है और इसकी मुतवक्को फ्लाइट 2030 है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ और सिर्फ खुद कर रही है। एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने बताया था कि इसमें चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर जो बनाया है उससे इतना एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, पाकिस्तान अब खुद ही लोकल लेवल पर जहाज तैयार कर सकता है। इसके अलावा कई सालों से ये बात भी चलती आ रही है कि पाकिस्तान चाइना से J-31 या जिसको आप FC-31 या J-35 भी कह सकते हैं, इसके बेसिकली 3 नाम है, वो खरीद रहा है। इस जहाज की असल कीमत $70 मिलियन है। इसके मुकाबले में अमेरिकी F-35 जहाज की कीमत $90 मिलियन से $125 मिलियन तक है। ये जहाज बिल्कुल एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं, बल्कि J-31 F-35 से बेहतर है और J-31 की प्राइस भी मुनासिब है। फिलहाल पाकिस्तान ने इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन अगर पाकिस्तान ये खरीदता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा और डिफेंस कैपेबिलिटी में मजीद इजाफा हो जाएगा। हमने आपके साथ ये मालूमात शेयर करनी थी ताकि आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक चीजें पता चल सकें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिए। तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।